میں مصدق خنوری، سیکریٹری جنرل تلنگانہ فاؤنڈیشن۔ تلنگانہ فاؤنڈیشن 1960 سے تلنگانہ ایجوکیشن میں قائم ہوئی تھی، اسے جو ایجوکیشن تک اس کو چلاتے رہے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پبلک ریفارمز کے ہیں، اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے رہے تلنگانہ فاؤنڈیشن سے۔ یہ کافی 40 سال سے چل رہی ہے۔ اس کے بعد ابھی جتنے بھی 1947 میں انڈیا کی آزادی کے بعد 1948 میں حیدرآباد انویژن ہوا، اور اب انڈین گورنمنٹ میں حیدرآباد جانے کے بعد میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے، جس میں سب سے زیادہ مسائل جو آج کل جو ٹاپک ہاٹ اینڈ واٹ جو ٹاپک چل رہی ہے، تحفظ اوقافی جائیداد دستور مشن، ایک مشن چل رہا ہے جس کے ہمارے محمود پراچا صاحب سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں۔ ویسے بہت ساری تنظیمیں اس وقت چل رہی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو حاصل کرنا ہے تو اس وقت جو تنظیم چل رہی ہے محمود پراچا صاحب کی، سب کو جوائن ہو کے متحد ہونا چاہیے۔ اگر ہم پہ اتحاد لاتے ہیں تو ہمارے مشن میں ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ویسے وقف بورڈ جیسا ہے، بالکل ایسا ادارہ ہے جس کے اندر جو ہے جتنے بھی وقف جائیدادیں ہیں اس میں شاید ہی لاکھوں 1 لاکھ سے زائد وقف جائیدادیں ہیں جو قطب شاہی اور آصف شاہی دور کے ہیں، مختلف بیواؤں کے، یتیموں کے، طلباء کے لیے جو ہے یہ بنائی تھی جس وقت مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی، اور آزادی کے بعد ہندوستان کو مسلمانوں کو کافی مسائل پیدا ہونا تھا۔ جتنے بھی منصبدار جاگیردار جو بھی ہیں وہ سب اپنی اپنی جائیدادوں کو وقف کر کے مسلمانوں کے لیے مدد کرنے کے لیے بنائے تھے۔ یہ جائیدادوں میں سب سے بڑا جو ٹاپک سب کو معلوم ہے، جیسے حسین شاہ ولی ہے، درگاہ کا ہے، حرمین شریفین ہے، یہ ایسی درگاہیں ہیں جس کے کروڑوں روپے ہیں، اور اگر جملہ اوقافی جائیدادوں کی اینول انکم اگر نکالے تو ہندوستان کی اینول انکم سے زیادہ ہوتی ہے، اور خود ہم لوگ ہمارے اوقافی جائیدادوں سے حکومت ہند کی بھی مدد کر سکتے ہیں، اتنی ہمارا مالی سرمایہ آتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان بالکل پسماندہ طبقات سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ اب جو تحریک چل رہی ہے تحفظ اوقافی جائیداد وہ دستور مشن، اس کے ساتھ ہر فرد کو جو ہے اس کا حصہ بن جانا چاہیے، اور یہ مشن کو بھی چاہیے کہ دنیا کی یعنی حیدرآباد میں جہاں جہاں تلنگانہ میں بستیاں ہیں، بستیوں میں جا کے جہاں مسلمان بستیوں میں جا کے فرداً سب کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، تو یہ مشن بہت زیادہ کامیاب ہوگی، اور حکومت بھی مجبور ہو جائے گی کہ وہ ہماری جائیدادوں کو پس پت کر دے۔ ویسے بہت سی جائیدادوں کا تصفیہ تو جو جائیدادیں لینڈ گرابرز کے یا جو مالدار طبقے کے قبضے میں آ گئی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، ہم اس کو بہت تفصیل سے اگر لینا چاہیں تو کافی لگ جاتا ہے۔ لیکن اوقافی جتنے مدارس اور اسکولز کالجز ہیں، اگر ان کو پہلے اگر نشانہ بنا کے اگر وقف بورڈ اپنے تحت لیتی ہے اور مسلمان بچوں کی تعلیم کو لیتی ہے، تو ہمارے مسلمان جب تک کہ تعلیم یافتہ نہیں ہو جائیں گے ترقی کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ بڑے بڑے اسکول ہیں، سیفاواد ہے، آصفیہ اسکول ہے، اور آپ کے ممتاز کالج ہے، عائزہ اسکول ہے، سب نظام کے زمانے کے موقوفہ جائیدادیں ہیں۔ ان جائیدادوں کو وقف بورڈ اپنے تحت لینا چاہیے تھا۔ اس میں خاص طور سے ایک بات کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا کہ مدینہ ایجوکیشن کمیٹی جو ہے فارم ہوتی وقف بورڈ سے، یہ 1991 میں 91 میں، اور اس کو ایک معتمد بنائے، اور پھر پراپرٹیز کے لیے جو ایک متولی بنائے تھے، اور متولی اور معتمد دونوں بھی ایک ہی صاحب تھے، وہ آہستہ آہستہ اس کو اپنی ملکیت میں تقسیم میں لے لیے۔ تو یہ سب سے بڑے 5-6 قیمتی جائیدادوں کو اس کے تحت رکھا گیا، 6 قیمتی جائیدادوں کو۔ اس میں سب سے یعنی جیسا مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی، مدینہ کالج فار گرلز، مدینہ کالج، ٹیکنیکل کالج، یہ سارے کالجز، یعنی پہلے یہ حرمین شریفین کے غربا کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ہندوستان آزاد ہونے کے بعد میں اس کو مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے دے دیا گیا۔ جب مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے دے دیا گیا تو اس میں جو غیر انسوشل ایلیمنٹس جو ہیں وہ آ کے اس کو جو ہے پوری اپنی ملکیت میں ڈال لیے۔ ہمارے تلنگانہ فاؤنڈیشن تھی اور وقف سیکیورٹی کونسل ایک تھی، دونوں سے مل کے 40 سال عدالتی اور کمیٹی سے عدالت سے رجوع ہو کے ان پوری تعلیمی جائیدادوں کو وقف بورڈ کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ جب شیخ محمد اقبال یہاں کے اسپیشل آفیسر بنے تھے لے لیا گیا۔
اس کے بعد جب تلنگانہ بنی، نئی ریاست بنی، تو پھر واپس جب متولی بھی کا انتقال ہوگا، معتمد اور متولی کا انتقال ہوگا، ان کے بیٹے کا انتقال ہوگا، واپس اسی جو ہے خاندان کے فرد کو دے دیا، تو اس کو پوری موروثی جائیداد میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ حکومت کی بالکل حکومت اور خاص طور سے وقف بورڈ کی جو ہے نااہلی نہیں ہے، بلکہ سازشانہ کاوش ہے، سازشانہ طریقے سے اس کو جو ہے ساری جائیدادوں کو، خاص طور سے میرا خاص منشا یہ ہے کہ اس کو تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو پہلے لینا چاہیے، اس کے بعد میں جتنی بھی اوقافی جائیدادیں ہیں اگر اس کو چھڑانے بیٹھیں گے تو بے حساب ایسی جائیدادیں ہیں، درگاہیں ہیں، خانخواہیں ہیں، درگاہیں ہیں، بہت سارے قبرستان ہیں، یہ ساروں پہ قبضے ہو گئے ہیں، یہ ساروں پہ قبضے ہو گئے ہیں، اور اگر اس کا لیا تو بالکل یعنی سمجھے لینڈ گرابر میں کوئی آر پار کا نہیں رکھا۔ اب تلنگانہ یعنی گورنمنٹ جو بنی اس میں سارے لوگ اوقاف کے جو ہے چیئرمین وابستہ ہیں، سیکرٹری ہیں، یہ سارے جو ہے مسلمان لوگ ہیں، ان کو کسی قسم کی تجویز نہیں ہے، ساری سیاسی جو کھیل ہے اس کی تحت سے جتنے بھی سیاستدان ہیں اس کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے اور میں امید کرتا ہوں محمود پراچا صاحب سے کہ ان سارے اسکول کی جائیدادوں کو پہلے عملی جمع پہنائیں اور اس سب کا جمع کریں، جتنے اسکول وقف ہیں اور چل رہے ہیں پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن کے تعلق سے اس کو واپس لینا چاہیے اور مضبوط، اور وقف بورڈ کو سب سے بہترین گورنمنٹ لے کے کمشنر آف انڈومنٹ رکھنا۔ جب نظام کی حکومت تھی سرکاری جو ہے یہ سیکریٹریٹ دفاتر معتمدی امور مذہبی کے تحت تھا، اسی طریقے سے گورنمنٹ کے کنٹرول میں لیجئے، اور وقف بورڈ کے تحت جو ہے ایک تعلیمی کمیٹی بنائی جائے، جو شیخ محمد اقبال بہت بڑا کارنامے لیے تھے، ان کا جو ہے تبادلہ سیاستدانوں نے مل کے تلنگانہ دشمن بول کے ان کا تبادلہ کروا دیے۔ صحیح آفیسر اس میں کام کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ اب جیسا یہ ہاؤس کمیٹی جو ہوتی ہے سب سے دستوری سب سے بڑی کمیٹی ہوتی ہے اسمبلی کی ہاؤس کمیٹی میں یہ مدینہ کمیٹی کے چیئرمین، وقاف، ڈپٹی سیکرٹری اور اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے تحت ایکشن لینے کے لیے لکھا گیا ہے، لیکن کوئی حکومت جو ہے ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہتی۔ یہ سب مالدار وائٹ کلرز ہیں، ان کی جب تک ان پر پابندی نہیں لگائی جائے گی اور حکومت کوئی سنجیدگی سے اگر یہ کوئی کام نہیں کرتی تو کام نہیں ہوگا۔ اور مجھے پوری امید ہے محمود پراچا صاحب اس کی طرف اگر لیں تو وہ تو ایک سپریم کورٹ سے سینئر وکیل بھی ہیں، ایم پی بھی ہیں، اور سارے ہندوستان کا انہوں دورہ کریں اوقافی جائیدادیں بچانے کے لیے۔ میں مسلمان ہر بچے کو، ہر فرد کو، ضعیف ہو، نوجوان بچوں سب سے میری امید ہے کہ محمود پراچا صاحب کے تحفظ اوقافی جائیداد مشن کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کو زیادہ طاقتور بنا کے ہماری ساری جائیدادوں کو یکجا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اور بہت سی جائیدادوں کے تعلق سے بعد میں اپنی جو ہے ساری تفصیل پیش کروں گا، اور خانخواہوں قبرستانوں کے تو بے نشان جو ہے مساجد کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوجنے والا بھی نہیں۔ ہم نہ تو ہمارا سیاسی اثرات ہیں، ہمارے نہ تو ہیں سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن نہ سیاسی اثرات ہیں، نہ مسلمانوں میں کوئی آگے کھل کے نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ان کو آگے کام کرنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی ایسے لوگوں کو اگر کام کرنے سنجیدگی سے دیتے ہیں ان میں ہراسمنٹ ہوتا ہے اور ان پر دباؤ پڑ جاتا ہے اور وہ لوگ اس کام کو آگے نہیں بڑھا سکتے، اور مجھے پوری امید ہے محمود پراچا صاحب اس کو آگے لے کے نکلیں گے اور مسلمان بھی ان کا ساتھ دیں گے۔